هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملکہ بولی ان الملوک، ملکہ حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ لوگ بھی یہی کچھ کریں گے. اب جو ملکہ ہے اس نے کہہ لیں کہ اپنی طرف سے کچھ بتانا شروع کیا، کچھ خدشات اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے شروع کیے، سرداروں کے ساتھ شیئر کرنے شروع کیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جب کسی بستی میں پیغام لے کے آتے ہیں یا بستی میں گھس جاتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور کہا میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ جو تحفہ لے کر جانے والا ہے وہ کیا جواب لے کر واپس آتا ہے. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، چنانچہ جب تحفہ لے کے جانے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو تمہیں دیا، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہتے ہو. بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ آپ لوگ ہیں جو کہ تحفے تحائف پہ خوش ہوتے رہتے ہیں. ارجع، لوٹ جائیے، واپس چلے جائیے. اس جو کہ پیغام لے کر آنے والا تھا اسے کہا گیا واپس لوٹ جائیے الیہم، ان کی طرف. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. ان کے پاس واپس چلے جائیے، کیونکہ لوٹ جائیے، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، سکت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے؟ قال، کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار والوں سے کہا اے اہل دربار، یا اہل الملأ، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی ان کو حکومت دی تھی اور جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی، اس لیے انہوں نے اپنے دربار میں جتنی بھی مخلوقات موجود تھی ان سب سے کہا کہ کون ہے جو منٹوں میں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا تخت میرے پاس لے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام دراصل یہ چاہتے تھے جب ملکہ ان کے پاس سامنے آئے تو ان کے سامنے ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو، اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہو، اور ان کو سمجھ آ سکے کہ جو ان کے مقابل ہیں، جو ان سے بات کر رہے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا طاقت عطا کی ہے. تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا، قال عفریت من الجن، تو ایک قوی ہیکل جن نے کہا، جن نے اپنی طرف سے کہا کہ میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سروس دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے خود اپنی خدمات پیش کی کہ میں جاتا ہوں اور میں اس ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں. قال، کہا عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک
وإني علیہ لقوی امین۔ تو ایک مضبوط قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھے نہیں ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کو پوری طاقت سے کرنا جانتا ہوں اور امانت داری سے بھی کروں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھے، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اس پر میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا لائے گا، اور یہ اطمینان بھی دلایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ امانت دار بھی ہے، اس لیے اس تخت میں جو کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے ان میں وہ کوئی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، امانت داری سے وہ لے کے آئے گا۔ قرآن کریم نے اس شخص کا تعین نہیں فرمایا، صرف اتنا کہا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ بظاہر اس سے مراد تورات ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا تھے، اور ان کو اس میں اعظم کا علم حاصل تھا، جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی برکت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں لے آئیں گے۔ دوسری طرف امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، کیونکہ کتاب کا جتنا علم ان کو حاصل تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا، اور شروع ہی میں آپ جو تھے شروع میں ہی آپ نے اہل دربار اور خاص طور پر جنات کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ وہ کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں لے آئے، لیکن اس سے اس کا مقصد جنات کا غرور توڑنا تھا۔ چنانچہ جب ایک جن نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے ہی تخت لے آؤں گا، تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ تم تو دربار ختم ہونے کی بات کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے کے طور پر اسے تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہ تخت وہاں پہ حاضر کر دیا، یعنی اس کی شکل میں کوئی ایسی تبدیلی جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکے، اور منٹوں میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہاں پہ حاضر کر دیا گیا۔ قال کہا، نکروا لها عرشها ننظر اتهدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یہ جو تخت اس کا ہے اس کو اس کے لیے اجنبی بنا دو۔ فلما جاءت قیل اهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا، اپنے خادموں سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا، یعنی اس کی شکل میں کوئی ایسی تبدیلی کر دی جائے، جو تخت تھا ملکہ کا ایسی تبدیلی کر دی جائے جس کی وجہ سے اسے پہچاننے میں مشکل محسوس کرے اور اس کو آزمایا جا سکے۔ اب جو ملکہ بلقیس تھی وہ سمجھ گئی اس تخت کی شکل میں کچھ رد و بدل کر دیا گیا ہے، کچھ چینجنگز کر دی گئی ہیں، اس لیے اس نے ایک طرف تو یقین ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ہاں ایسا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان گئی ہے۔
تو اس لیے اس نے کہا کہ یعنی مجھے آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے یہ معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے خدام کے ذریعے آپ کے حالات مجھے معلوم ہوئے تھے۔ اس سے مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا اور میں آپ کی تابعداری میں سر جھکانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس لیے میں آپ کے آگے میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ہاں جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گی۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا۔ وَاصْطَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ کانت تعبد، وہ عبادت کرتی تھی، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ انہا کانت من قوم کافرین، اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ قیل لہا، اسے کہا گیا، لہد خلص رح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھایا گیا۔ پہلے وہ کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی، اس سے کہا گیا محل میں کچھ وہ جو تخت تھا اس میں کچھ چینجنگز کر کے اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے جو اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا پانچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے صاف نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے پانچے اوپر چڑھا لیے اور اس کو لگا کہ یہ پانی ہے اور اس لیے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ قال، انہوں نے کہا، انہ صرح ممرد من قواریر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشے کی وجہ سے صاف شفاف نظر آ رہا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، جبھی ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس نے چونکہ یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اور اب تک وہ جو ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی، اور انسان جب ایسے انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی جاتی ہے تو حق بات ماننے میں اسے دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو پتا ہو، جتنا نالج آپ کے پاس ہو، آپ ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اتنے دل سافٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ اس کو قرآن کی بات بتائیں گے، جیسے اسلام کی بات بتائیں گے، جیسے آپ کو کسی کو دین کی بات بتائیں گے، فوراً سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا، کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا، کسی نے ان کو اسلام کی طرف راغب بھی نہیں کیا ہوتا۔ کیا تھا کہ ان کا انوائرمنٹ ایسا تھا، انہیں کسی نے اسلام کی طرف راغب بھی نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں اسلام کی طرف راغب کیا گیا، توجہ دلائی گئی، تو اس نے حق بات کے ماننے میں دیر نہیں لگائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر روک ڈالنے کے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا بہت بڑا چشمہ تھا، حوض تھا، اور اس پر ایک شفاف شیشے کی تہ اور چھت اس طرح سے ڈال دی کہ غور سے بغیر دیکھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ پانی ہے، لیکن پانی نیچے وہ سارا پانی تھا، اوپر انہوں نے جو اس کی چھت ڈالی ہوئی تھی، اس کو کور کیا ہوا تھا، وہ سارا شیشے سے کور کیا گیا تھا۔ اب ملکہ بلقیس کو بھی یہی لگا کہ میں اب یہاں سے کراس کر کے جب محل میں جاؤں گی، محل میں انٹرس جو تھا نا، انٹرس پہ یہ وہ سارا ایک وہ بنا ہوا تھا، تالاب بنا ہوا تھا، اور تالاب کے اندر پانی تھا، اور اس کو کور کیا گیا تھا گلاس کی ایک چھت سے، وہ ساری شیشے کی بنی ہوئی چھت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آج ہم امیجن کر سکتے ہیں کیسا وہ منظر ہوگا، اور اس ٹائم پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو ذہن عطا کیا تھا، کیا فہم عطا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس طرح
سے دکھایا کہ یہ دیکھیں، اب وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ اپنی طرف سے وہ ایک بڑی سمجھدار اور محسوس ہوتی تھی نا، تو انہوں نے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسے کیا تھا۔ تو ایسا جب پہلی نظر میں دیکھتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی تالاب وغیرہ ہے، محل میں داخل ہونے کے لیے اس تالاب کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ تالاب نظر آیا جس کا پانی گہرا نہیں تھا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پانچے چڑھا لیے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ آپ کو پانچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے، اس پر گزرتے ہوئے آپ پانی سے بھیگیں گی نہیں، آپ کو پانی میں ڈوبنے کا یا بھیگنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی، محل کی یہ شان و شوکت دیکھ کر اس کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو کر رہیں۔ اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا کے مال و دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناشکری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روکتی۔ وَلَقَدْ اور البتہ ارسلنا ہم نے بھیجا الی سمودا سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی کو صالحن صالح علیہ السلام کو، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اچانک وہ دو گروپس بن گئے، دو گروہ بن گئے جو آپس میں یختصمون جھگڑنے لگے۔ یہاں پہ اب سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی، قوم سمود کے پاس گئے تھے اور ان کی سٹوری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال کہا، کس نے کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، لما تستعجلون، تم جلدی کرنے لگے ہو، کیوں جلدی جلدی کرنا شروع ہو گئے؟ بالسیئاتی برائی، قبل الحسناتی اچھائی سے پہلے۔ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی جلدی کرتے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ معافی کون سی معافی؟ ایسی معافی جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے۔ معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے تو ایسی توبہ کرنی ہے جس کے بعد آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ توبہ کی کنڈیشنز میں سے ہے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لے چکے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا آپ نے جو بھی سوچا ہے یا جو بھی آپ کا شگون ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا جتنا بھی انٹروڈکشن ہے وہ پہلے ہم سورہ اعراف اور سورہ ہود میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ پھر ان کی اونٹنی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی بھیجے، اور پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے صحیح پیغمبر ہیں اور صحیح آپ ہمارے پاس پیغام لے کر آئیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑ گئے اور انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تھے حضرت صالح علیہ السلام، اس کو اگنور کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ چیز ڈسکس کی جا رہی ہے، اچھائی سے مراد ایمان ہے اور برائی سے مراد عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ ایمان لا کر اچھائی کرتے، لیکن ایمان لانے کے بجائے انہوں نے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا حضرت صالح علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ آتا کیوں نہیں؟ تو اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئہ، اے میری قوم کیا تم برائی کے لیے یا عذاب کے لیے جلدی کرتے ہو قبل الحسنتی،
अच्छाई के बदले में आप बुराई को जल्दी चाह रहे हैं कि बुराई जल्दी से हम पे आ जाए, और अज़ाब आप खुद माँगना शुरू कर रहे हो, अज़ाब का खुद मुतालबा करना शुरू कर चुके हो, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। यानी आपकी नबूवत का दावा करने के बाद उनकी कौम 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई, और हमने आपकी, वो समझते थे कि ये हमारी कौम जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, माज़अल्लाह से ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नहूसत है। यानी इस बाज़ रिवायत में ये भी है कि उन पर कहत भी आ पड़ा था। इसको भी उन्होंने कहा कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नहूसत है माअज़ल्लाह। यानी नहूसत तो अल्लाह ताला का कहना ये है कि नहूसत तो तुम्हारे अमाल की है जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, और इसीलिए आई है कि तुम्हें आज़माया जाए। इन मसाइब पे वक़्त अल्लाह ताला से आप रजू करते या अपनी बदअमालियों पर कायम रहते। आप अपनी बदअमालियों पर कायम हो, लेकिन आप ये कह रहे हो कि जी, हम पे ये हो गया है, ये वो हो गया है, इस तरह से बहुत सारी आपने बातें करनी शुरू कर दी। इवन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पे ये जो 2 ग्रुप्स में लोग डिवाइड हो चुके हैं, वो भी माअज़ल्लाह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नहूसत है। वकाना फिल मदीनती, और थे शहर में तिसअतुन रहती युफ़सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून, और शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो ज़मीन में फ़साद मचाते थे और इस्लाह का काम नहीं करते थे। क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लतुबय्यितन्नहु व अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिक अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून। इन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, सब मिलकर अल्लाह की कसम खाओ कि हम सालेह और इसके घर वालों पर रात के वक्त हमला करेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम इन घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद ही नहीं थे, और यकीन जानो हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने एक तरह से प्लानिंग करनी स्टार्ट की कि हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं। 2 लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पे फ़साद करते थे। कह लें कि वो इस तरह के गुंडे टाइप लोग थे जो 9 लोग थे और ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद मचाते थे, लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते थे। उन्होंने आपस में कहा कि हम इस तरह करेंगे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घरवालों पर रात के वक़्त हमला करेंगे, फिर बाकी लोगों से कह देंगे या उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके जो फॉलोवर्स हैं, हम उनसे कह देंगे कि हम तो घर में मौजूद ही नहीं थे, हम वहाँ से भाग जाएँगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने एक तरह से ये चाल चली थी। तो अल्लाह ताला जब कोई भी किसी के बारे में चाल चल रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला से बड़ा कोई भी प्लानर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अल्फाज़ के साथ मोटिवेशन दी है, वमकरू वमकरन वमकरना मकरन वहुम ला यशउरून। इन्होंने एक चाल चली, वो तो अपनी चाल चल चुके थे, और हमने भी एक चाल इस तरह से चली कि उनको पता भी ना चल सका। अब जो प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला जो चालें चल रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि अल्लाह ताला बिहाइंड पे बहुत बड़ा प्लानर है, जो उनके अगेंस्ट भी प्लानिंग कर सकता है। वो अपनी तरफ से एक प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक चाल चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हमने भी आप पर एक प्लानिंग की कि उनको पता ही नहीं चल सका कि उनका मकर, उनका फ़रेब उन पे किस तरह से उलट के आ पड़ा। वहुम ला यशउरून, और वो समझते ही नहीं थे। और ये रियलिटी है, जो नाजायज़, नाहक किसी के खिलाफ प्लानिंग्स करता है, उसको गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमाती है? वमकरू वमकरन मकरन व मकरना मकरन, और वो चाल चलते हैं और हम भी उनसे बेहतर चाल चलने वाले हैं कि उनको वहुम ला यशउरून, कि उनको समझ ही नहीं आती ये कहाँ से हो गया है। उनकी अपनी चालें उन पे उलट पड़ जाती हैं। फंजुर, देखिए कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम, और देखिए कैसा अंजाम हुआ इन चाल चलने वालों का, इन मकर करने वालों का, इन फ़रेब करने वालों का देखिए कि कैसा अंजाम हुआ। अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन, और हमने इन्हें और उनकी सारी कौम को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के 9 सरदार थे, जिनमें हर एक के पीछे एक पूरा ग्रुप था, और बिलाखिर यही लोग थे जिन्होंने उस ऊँटनी को हलाक किया जो मोजज़े के तौर पर पैदा हुई थी। उन्होंने रिक्वेस्ट करना पहले स्टार्ट की हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से, हम आपको नबी तब मानेंगे, हम तब आपको अल्लाह ताला का मैसेंजर मानेंगे, जब आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगे या मोजज़ा दिखाएँगे कि एक गाभन ऊँटनी सामने पहाड़ से निकले और निकलते ही वो बच्चा जन्म दे, और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको सख्ती से मना किया था कि आपने इसको कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह की निशानी है।
नाक़तुल्लाह, ये जो ऊँटनी है ये अल्लाह की निशानी है, आप इसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन्होंने ऊँटनी को हलाक किया जो मोजिज़े के तौर पर पैदा हुई थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको अज़ाब से डराया तो उन्होंने आपस में ये मुआहदा किया कि वो रात के वक़्त उन पर खुफ़िया तौर पर हमला करेंगे और उनको और उनके घरवालों को हलाक कर देंगे। कुरान करीम ने ये तफ़सील नहीं बताई कि उन लोगों की साज़िश किस तरह से नाकाम हुई। लेकिन बाज़ रवायात में जब ये लोग बुरा इरादा लेकर चले तो एक बड़ी-सी चट्टान उन पर आ गिरी और ये सब के सब हलाक हो गए और बाद में पूरी कौम पर अज़ाब आ गया। और बाज़ रवायात में ये है कि जब वो मुसल्ला होकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो फ़रिश्तों ने उनका मुहासरा कर लिया और उन्हीं के हाथों वो मारे गए। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये फ़रमाया है कि अभी चनाचे कि वो अभी कह लें कि थोड़ा दूर थे और अभी वो ये समझ रहे थे कि अपनी तरफ से वो भी थोड़े से दूर थे और अभी वो अपनी साज़िश पर अमल भी नहीं कर पाए थे। अभी सिर्फ़ उन्होंने प्लानिंग की थी। सिर्फ़ अभी उन्होंने सोचा था कि पूरी कौम पर अज़ाब आए और अपनी कौम के दूसरे लोगों के साथ वो भी हलाक हो गए। फ़तिल्का बुयूतुहुम ख़ावियतन बिमा ज़लमू, चनाचे वो रहे उनके घर जो उनके ज़ुल्म की वज़ह से वीरान पड़े हुए हैं। अब उनके उन लोगों की बात की जा रही है जो ज़ालिम थे और उनके घरों की बात की जा रही है। फ़तिल का बस ये बुयूतुहुम उनके घर हैं, ख़ावियतुन जो वैरान पड़े हुए हैं, बिमा ज़लम उनके ज़ुल्म के सबब। ज़ुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। ज़ुल्म जितना भी बढ़ता चला जाए लेकिन ज़ालिम की एंडिंग क्या होती है? उसकी एंडिंग अल्लाह ताला एक उसकी पकड़ करते हैं, तब उसकी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका ज़वाल दुनिया में लोग देखते हैं और स्टार्ट होता है उनका ज़वाल और अल्लाह ताला का अज़ाब उन पे नाज़िल होता है। चनाचे वो रहे उनके घर सामने अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फ़तिल्का बुयूतुहुम वो रहे उनके घर। एग्ज़ाम्पल ये दिए कि वो सामने रहे उनके घर। उनके घरों को ख़त्म नहीं किया गया, बिल्कुल तबाह नहीं कर दिया गया। तबाह तो हो गए, लेकिन दुनिया वालों के लिए एक निशान छोड़ दिया गया ताकि उसको देखें और उससे इबरत हासिल करें। तो अल्लाह ने क्या फरमा दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तिल्का बुयूतुहुम वो रहे उनके घर ख़ावियतन बिमा ज़लमू जो कि वीरान पड़े हुए हैं उनके ज़ुल्म के सबब। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमी यअलमून और यकीनन इस वाक़े में उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं, इबरत का सामान है जो इल्म से काम नहीं लेते। वअनजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून अब उन लोगों की बात की जा रही है जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर, पैगंबरों पर ईमान लाए थे और हमने बचा लिया उन लोगों को जो ईमान लाए थे और जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार की थी। जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स थे, जो उनके मानने वाले थे, जो उन पर ईमान ला चुके थे, अल्लाह ताला बता रहे हैं हमने उन्हें नजात दे दी, हमने उन्हें बचा लिया क्योंकि वो ईमान वाले थे और वो परहेज़गार थे। फिर आगे किस्सा डिस्कस किया जा रहा है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, ठीक है? कौम लूत का किस्सा डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ तक इनका किस्सा थोड़ा शॉर्ट बयान हुआ है, बाकी सूरतुल अराफ में और बाकी सूरतों में ये किस्सा ज़्यादा बयान हुआ है। वलूतन और लूत अलैहिस्सलाम इस जब क़ाला कहा, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, लिक़ौमिही अपनी कौम से अतअतूनल फ़ाहिशता क्या तुम लोगों को बुराई की तरफ राग़िब करते हो? व अंतुम तुबसिरून हालाँकि तुम देखते हो, तुम सोचते हो, समझते हो, लेकिन तुम इबरत से काम नहीं लेते। पहले हमने डिस्कस किया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा, अब नेक्स्ट आयत नंबर 54 से हम डिस्कस करेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो ट्रांसजेंडर थी, मीन्स के जो मेल थे वो मेल के पास ही जाते थे, फिज़िकल रिलेशन के लिए और ये दुनिया की सबसे खबीस तरीन और गंदी तरीन इनको कौम कहा जाता है जो गंदे तरीन फ़ेल में मुब्तला थी। ठीक है? इसीलिए उनसे क्या कहा गया है कि अतअतूनल फ़ाहिशता क्या तुम बेहयाई के काम करते हो? क्या तुम अपनी ही जिन्स के लोगों में फिजिकल रिलेशन के लिए जाते हो? ये ट्रांसजेंडर का जो अभी एक्ट हम देख रहे थे कि पहले ऐसा हुआ था कि ट्रांसजेंडर को बड़ा प्रमोट किया जा रहा था और इस तरह से सारा हो रहा था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख-लाख शुक्र है कि फिर हमारे हक में फैसला हो गया और वो फिर बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था ट्रांसजेंडर का जो फिजिकल रिलेशन के लिए जाते थे, मर्द मर्दों के पास जाते थे, अपनी जेंडर के पास जाते थे, वो स्टार्ट हुआ था कौम लूत से। और इस अमल को अरबिक में लवातत कहते हैं। ये जो मेल का मेल के साथ ये फिज़िकल रिलेशन होते हैं, इसको लवातत बोला जाता है अरबिक में, ठीक है? व अंतुम और तुम तुबसिरून
اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو کہ یہ کیا ہے، یہ بے حیائی ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اور تم جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، خواہش کے ساتھ، من دون النساء، بجائے عورتوں کے، آپ عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو بری نیت کے ساتھ، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم سے بڑی جاہل یا جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اس پر کہنے کے سوائے ان کی قوم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، کہنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا جب ان سے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ اس برے فعل میں کیوں مبتلا ہیں۔ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ کن کے الفاظ تھے؟ یہ ان لوگوں کے الفاظ تھے جو ان کی قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں، یہ تو اگر ان کے پاس کوئی گیسٹ بھی آتے ہیں، ایون فرشتے ان کے پاس جب آئے، ان کے پاس ایز اے گیسٹ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے جو سارے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں اب میل آئے ہوئے ہیں، وہ تو فرشتے تھے، وہ انسانی شکل میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا اب ہم ان کو بھی اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں، ہم ان کو اپنی بستی سے باہر نکال دیتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر ویری نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، یہ بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اور ہم نے نجات دے دی ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کو۔ اب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر باپ نیک ہے تو بیٹا بھی نیک ہونا چاہیے، بیٹیاں بھی نیک ہونی چاہیے، یا بیٹیاں نیک ہیں تو باپ اس کو نیک ہونا چاہیے۔ یہ جو ہدایت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے اللہ کے رستے پہ لگا دے۔ دیکھیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، وہ ہیلپ کرتی تھی اپنی باقی جو قوم تھی ان کی ہیلپ کرتی تھی، اور اسی نے بتایا تھا کہ گھر پہ یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَنجَيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، ان کے گھر والوں کے، گھر میں باقی جتنے لوگ تھے سب کو نجات دے دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، ان کی بیوی کو نجات نہیں دی۔ باقی لوگوں پہ عذاب آیا، ان کی بیوی بھی انکلوڈ تھی، اور باقی گھر والے ایکسکلوڈ تھے، ان کو عذاب نہیں ہوا۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی، جو پیچھے رہ گئے تھے راتوں رات ان کو نکل جانے کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے اور آپ یہاں سے چلے جائیے، رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے آپ نے یہاں سے، اور اس وجہ سے ہم آپ کو نجات دے دیں گے۔ لیکن باقی وہ تمام لوگ جو برے کام میں مبتلا ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور آج ہماری قوم میں یہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، اتنا یہ گندا فعل عام ہو چکا ہے، لیکن دیکھیے حیران کی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہماری پردہ داری کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گلی گلی محلے محلے یہی اسی طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی تو ایسی چیز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم عذاب کا شکار ہوں، طرح طرح کی جو ہم پہ بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی چیزوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک عذاب کی کنڈیشن ہو۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے تھے، جو معافی مانگنے والے تھے۔ معافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگین آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں عربی کے ایک علاقے میں تھیں اور مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر تھیں، اور اہل عرب جب شام کا سفر کرتے تو ان کے پاس سے گزرا کرتے، اس لیے قرآن کریم نے ان کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اور اس طرف اشارہ کر کے فرمایا جیسے کہ وہ نظر آ رہی ہیں، وہ سامنے رہیں ویران بستیاں، آج بھی وہ ویران بستیاں اور ان کے کھنڈرات مدائن صالح کے نام سے مشہور ہیں اور سامان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی سورہ ہود، سورہ ہجر میں گزر چکا ہے، سورہ شعراء میں بھی گزرا ہے، اور اسی طرح سے اس کا جو مختصر تعارف ہے وہ سورہ اعراف میں بھی کرایا گیا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اب بات کی جا رہی ہے
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کیا جا چکا تھا۔ حالانکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں یہاں سے نکل جائیے، وہ لوگ یہاں سے نکل جائیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے جو رسول ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے جتنے فالوورز تھے اور ان کے گھر والوں سے مراد ان کی قوم کے وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور باقی لوگوں پر ایک زبردست بارش برسائی گئی جو کہ پتھروں کی بارش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی آرگنائزیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، پڑھنے والے تمام بچیوں کے فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، اور ہمیں صحیح سے باعمل بنا دیجیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔